امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ اس کے ذمے قضا نمازیں بھی رہتی ہوں تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ گزشتہ دنوں ایک اشتہار دیکھا گیا جس پر تحریر تھا اپنے مرحومین کی قضا نمازیں انتہائی مناسب ہدیہ پر پڑھوائیں۔ مزید اس کے نیچے یہ تحریر تھا اگر آپ آج کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آپ کی نماز بھی پڑھوائے گا، تو کیا اس طرح کسی مرحوم کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ اشتہار سازشی معلوم ہوتا ہے۔ نمازیں مت پڑھو، مرنے کے بعد ہم کو پیسے دے دینا، ہم پڑھا لیں گے نمازیں تمہاری۔ نعوذ باللہ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اس میں تو کوئی بھی عالم اس میں نہیں ہوگا، اس طرح کوئی لگتا ہے شرارتی اشتہار ہوگا یہ۔ نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی، ایک کے بدلے دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ روزہ بھی ایک کے بدلے دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ تو نماز میں نیابت نہیں ہوتی، نماز فرض عین ہوتی ہے اپنے شرائط کے ساتھ، مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر۔ تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، کوئی اس کے بدلے پڑھ نہیں سکتا اور پھر پیسے دو نمازیں پڑھواؤ، یہ توبہ استغفر اللہ، یہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے سوشل میڈیا پہ یہ بس چلاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا مذہب ہوگا، کون ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس طرح شرارتیں کرتے ہوں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی چیز اگر آپ پڑھیں بھی نا تو اس کو آگے فارورڈ نہیں کیا کریں، وہیں ڈیلیٹ کر دیا کریں۔ اگر کسی مسلمان نے نادانی میں آپ کو بھیج دیا ہے، فارورڈ کر دیا ہے تفریحاً یا بغیر سمجھے، تو اس کو سمجھا دے کہ ایسی چیزیں نہ کیا کریں جب تک یعنی کہ مذہبی کوئی بھی مضمون ہو، تحریر ہو، علماء اہل سنت سے مشورہ نہ کر لیں، ان سے پوچھ نہ لیں، اس وقت تک آگے فارورڈ نہ کیا کریں۔ تو نمازیں کوئی دوسرے کے بدلے نہیں پڑھ سکتا، نہ پیسوں سے نہ مفت، دوسرا اس کے بدلے نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ یہ کہ اس کا فدیہ کی صورت ہوتی ہے، وہ بھی جیتے جی نماز کا فدیہ نہیں ہوتا، وفات کے بعد اس کی صورتیں ہیں۔ عالمگیری میں ایک کتاب الحیل، حیلوں کی کتاب ہے، اور بڑے اس میں نے کہ دلائل دیے ہوئے کہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے مرحوم کا، مرحومہ کا۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ رشتہ دار جو فوت ہوئے ہوں تو آپ اس کا، جیسے کہ والد صاحب فوت ہو گئے، دادا جان وفات پا گئے، تو ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ کہ فوت شدہ جو ہوں ان کی عمر معلوم کر دی جائے میت کی۔ اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے نکال دیجئے۔ یہ اس صورت میں کہ جبکہ اس کا کب بالغ ہوا اور کتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی یہ کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عمر کا حساب لگا کر کتنے سال کا ہے، وہ مرد ہے عورت ہے، تو عورت ہے تو 9 سال کے بعد وہ بالغہ ہوتی ہے، اور 9 سے 15 کے درمیان۔ اگر اس دوران اگر کوئی بلوغ کے آثار ظاہر نہ ہوئے، کوئی نشانی نہ پائی گئی، تو ہجری سن کے حساب سے 15 سال کی عمر ہوتے ہی وہ بالغہ ہو گئی۔ مرد کے لیے 12 سال، یہی ہجری سن کا حساب ہوتا ہے، انگلش سے حساب نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی جتنے بھی احکام ہیں نا وہ ہجری سن کے حساب سے ہیں۔ جیسے شعبان المعظم کی شب برات ہم نے ہجری سن کے حساب سے کی، رمضان المبارک کے روزے، یہ مہینہ تو چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اور چاند اور ہجری کا سارا سال جو چاند سے ہی چلتا ہے۔
بعض ملکوں میں کیلنڈر سے رائج ہے، تو وہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کا تعلق چاند سے، ہجری سن جو ہے اس کا۔ تو بہرحال تو 9 سال 9 اور 15 کے درمیان لڑکی بالغہ، اور 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، آثار ظاہر ہو تو، ورنہ پھر پورے 15 سال کی عمر ہو جائے تو یہ دونوں بالغ ہو گئے، لڑکی اور لڑکا۔ تو اب چونکہ پتہ نہیں کب بالغ ہوئے تھے، تو 9 سال سے اس کا حساب لگایا جائے کہ 9 سال کے بعد ہو سکتا ہے کبھی بھی یہ بالغ ہو گیا ہو، 9 سال پورے ہوتے ہی بالغ ہو گیا ہو اور ہو گئی ہو، اور وہ 12 سال پورے ہوتے ہی بالغ ہو گیا ہو۔ تو نمازوں کا معاملہ اس میں احتیاط بہت کرنی ہے کہ ایک بھی نماز ذمے باقی نہ رہے۔ تو اب یوں حساب لگا کر مثال کے طور پر 60 سال کا ہے، اور آپ نے 12 سال سے حساب لگایا تو 48 سال بچ گئے، 48۔ تو اب یہ کہ یہ جتنے بھی سال اس طرح ہو جائیں، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی مدت تک مرحوم بے نمازی رہا یا بے روزہ رہا، یا کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمے قضا کے باقی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کا اندازہ لگا لیجئے، بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ تمام عمر کا حساب لگا لیجئے۔ اب فی نماز ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے، اور ایک دن کی 6 نمازیں، 5 فرض اور 1 وتر، تو یہ فدیہ جو دینا وہ 6 نمازوں کا دینا ہے۔ مثلا 2 کلو 50 گرام گیہوں کی رقم 12 روپے ہو، تو ایک دن کی نمازوں کے 72 روپے ہوئے، یہ جبکہ ہو 12 روپے۔ ہاں، یہ صرف مثال دی ہے، جو بھی اس وقت جب آپ فدیہ دیں اس وقت کی جو قیمت ہے نا وہ شمار ہوگی۔ تو ایک دن کی نمازوں کے مثلا 72 روپے ہوئے، اور 30 دن کے 2160 روپے، اور 12 ماہ کے تقریباً 25,920 روپے ہوئے۔ اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہیں، تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے خیرات کرنے ہوں گے۔ یہ بھی 12 روپے کا ہو تو ہاں وہ گیہوں وہ فدیہ، اب تو صدقہ فطر تو وہ پہلے کا لکھا ہوا ہے، اب تو صدقہ فطر 100 روپے کا پچھلی بار تو تقریباً اعلان ہوا تھا، ایک صدقہ فطر کا، یہ رمضان شریف میں۔ یہ کتنے کلو گرام گیہوں یاد ہے؟ ہاں، اس میں لکھا ہوا ہے 2 کلو 50 گرام۔ اب میں بھی تھوڑا ہاں اس میں مجھے کچھ ہوا کہ بھول تو نہیں ہے، جزاک اللہ۔ وہ 2 کلو میں 80 گرام کم وزن کا صدقہ فطر ہوتا ہے گیہوں، یہ اس میں پرانا حساب ہے، 2 کلو 50 گرام گیہوں، تو یہ غلط ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ جو بھی ہو رائی جو اس وقت جو دام ہو وہی دیکھنا ہے۔ تو اب جیسے کہ اس کی رقم بن گئی 12,96,000، تو اب یہ کہ 50 سال کی نمازوں کا مثلا اتنا ہو گیا، تو ایک آدمی اتنا دے نہیں سکتا، اتنی بڑی رقم عام آدمی نہیں دے سکتا، یا دے بھی سکتا ہو تو دل ضروری نہیں ہے کہ اس کا چلے دینے کے لیے۔ تو علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس کے لیے شرعی حیلہ ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا وہ 30 دن کی تمام نمازوں کی فدیے کی نیت سے 2,160 روپے، مثلا ہاں یہ 2,160 بنتے نہیں ہیں،
جتنے بھی کم زیادہ ہوں تو وہ رقم کسی فقیر جو شرعی طور پر فقیر ہو اس کو دے اور اس کو مالک بنا دے اس کا. یہ 30 دن کا ایک ماہ کا فدیہ نمازوں کا ادا ہو گیا. اب وہ فقیر یہ رقم جس نے دی اسی کو واپس ہبا کر دے یعنی گفٹ دے دے. یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو ایک ماہ یعنی 30 دن کی نمازوں کے فدیے کی نیت سے فقیر کو قبضہ دے دے. تو یوں لوٹ پھیر کرتے رہیں گے نا تو ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. تو یہ عالمگیری میں بزازیہ میں وغیرہ جو فقہ کی کتابیں فقہ حنفی کی ان میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح روزوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے. اس کا بھی ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ ہوتا ہے. جو انتقال کر گیا اور اس پر روزے باقی تھے تو اس کا بھی حساب لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جو ابھی سوال ہوا تھا کہ ہم کو پیسے دے دو اور نمازیں معاف کروا لو مرحوم ہوگی تو یہ غلط ہے. اس کی تردید ہم نے کی تھی سوال میں آیا تھا. یہ بعض اس طرح بھی جو پوسٹر پڑھنے میں آئے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے کہ اتنے پیسے میں اپنے عزیزوں کی نماز پڑھوائیے. اب وہی سوال آیا تھا یہی. تو یہ کوئی غیر مسلم کی طرف سے شاید ہو کہ مسلمانوں کو دوڑاتے رہو اور ان بیچارے علم دین سے دور ہیں علماء سے دور ہیں ان کو بیوقوف بناتے رہو اور کوئی ایجنسی کھول رہی ہو کہ نہیں نیٹ کے ذریعے اور پیسے ہم کو جمع کروا دو اور تم چھٹے پڑے ہو تمہارا مرحوم جو ہے نا جنت الفردوس میں موج کرتا ہوگا. تو یہ نادان لوگ ہیں پیسے دے دیں گے اور کیا. تو ایسا نہیں کرو یار. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو علماء کرام سے آپ مربوط رہیں گے نا تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے ورنہ ٹھوکر کھا جائیں گے. دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرمائے. فون اٹھائیں فون کریں ان کو پوچھ لیں کہ یہ آیا میں کیا کروں تو یہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھو اسکرین پر نمبر بھی چل رہا ہے. شرعی رہنمائی کے لیے آپ دنیا میں کہیں سے بھی انشاءاللہ رابطہ کر سکیں گے. اوقات بھی لکھے ہوئے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی